یونیک کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا اصل موضوع ہے حسرت موہانی کی ادبی خدمات اور مختصر حالات زندگی۔ تو چلیے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں حسرت موہانی کے متعلق۔ ان کا اصل نام سید فضل الحسن ہے اور حسرت تخلص ہے، لیکن تخلص اتنا مشہور ہو گیا کہ بہت کم سے کم لوگ ان کے نام سے واقف ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ خود فرماتے ہیں، جب سے کہا عشق نے حسرت مجھے، کوئی بھی کہتا نہیں فضل الحسن۔ آپ ضلع اناؤ قصبہ موہان کے رہنے والے تھے، جہاں 1875 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی، لیکن علم و ادب کی آخری منزل کے لیے علی گڑھ میں قیام کرنا پڑا اور وہیں سے BA کا امتحان پاس کیا۔ ان کی ذہنی پرورش کی نشو و نما زیادہ تر اسی سرزمین پہ ہوئی۔ کچھ عرصہ تک ان کا رجحان بیشتر علمی و ادبی خدمات تک رہا، مگر جب سے سیاسی معاملات میں دلچسپی لینے لگے، اس وقت سے پوری توجہ کے ساتھ یکسو ہو کر علمی خدمات نہیں کر سکے۔ پھر بھی غزل گوئی میں آپ کا مرتبہ نہایت بلند و بالا ہے اور امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اردو کی موجودہ غزل کو نکھارنے اور سدھارنے میں سب سے بڑا ہاتھ حسرت موہانی کا رہا ہے۔ بے کیفی کو دور کر کے تغزل کو تیز کرنا آپ کا خاص کارنامہ ہے۔ حسرت لکھنؤ کے مشہور شاعر تسلیم کے شاگرد تھے، جن کو نسیم دہلوی سے تلمس کا شرف حاصل تھا۔ وہ مومن کے خاص شاگرد تھے۔ حسرت کو قدیم استادوں کے کلام سے فطری شغف تھا، چنانچہ قدماء کی تقلید ان کا اثر ان کی طبیعت میں کئی لحاظ سے نمایاں ہے۔ ساقی و پیمانہ، شمع و پروانہ، گل و بلبل وغیرہ ان کے خاص موضوع کلام تھے۔ کبھی کبھی پرانے لوگوں کی تقلید میں مسلسل غزلیں بھی کہتے تھے۔ قریب قریب ہر ردیف پر الف سے لے کر یہ تک طبع آزمائی کی ہے، خواہ ایک ردیف میں ایک ہی غزل کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بعض پرانے الفاظ بھی روا رکھے ہیں جو اب متروک ہو چکے ہیں، مثلاً آن پہنچے بارے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کلام الجھاؤ اور بیکار باتوں سے پاک ہے۔ صفائی و شیرینی خاص طور پر ان کے یہاں قریب سے قریب ہر جگہ موجود ہے۔ ان کا کلام نہ تو سراپا یاس اور نامرادی کا مرقع ہے اور نہ عیش و نشاط کی محفل۔ اگر آپ کو ان کے اشعار میں دکھ درد کا ذخیرہ ملے گا تو مسرت و شگفتگی بھی جا بجا نظر پڑے گی، جس کی وجہ سے طبیعت اکتا نہیں سکتی۔ ذہنیت کے لحاظ سے حسرت زاہد خشک نہیں ہے، ان کے کلام میں رنگینی بھی ہے، لیکن کہیں کہیں شوخی و متانت کے جامہ سے باہر ہو گئی ہے۔ حسرت کو زمین کا انتخاب کا خاص ملکہ تھا، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں روانی اور شگفتگی بہت پیدا ہو جاتی ہے۔ بول چال کا بھی کافی لطف رہتا ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں وہ بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، عام طور سے ملائم اور عام فہم لفظوں کو اپنے کلام میں جگہ دیتے تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی فارسی کی ایسی ترکیبیں بھی لاتے تھے جو بعض لوگوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ غالباً یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی تقلید کا اثر ہوگا، جیسے دلشودگان، خود فراموش وغیرہ اور عشق وغیرہ جا بجا ان کے اشعار میں ہیں۔ مومن کی طرح اکثر اشعار میں تھوڑی سی پیچیدگی اور پسند کرتے ہیں جو طبیعت میں الجھاؤ پیدا ہونے دے، بلکہ معنویت اور لطف زیادہ کر دے۔ حسرت نے غزل کو محض حسن و عشق کی واردات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جو کچھ اور جس عنوان کا خیال ان کے دل پر اثر کرتا جاتا اس کو وہ غزل میں جگہ دے دیتے۔ چنانچہ آپ ان کے یہاں دوستوں کا شکوہ، احباب کا ماتم، سیاسی و مذہبی عقائد وغیرہ سب کچھ ہی پائیں گے۔ ان سب میں جہاں کہیں ملکی معاملات کا تذکرہ اعلانیہ آ گیا ہے، وہاں زور تو ضرور ہے، مگر شعریت کی کمی تاثیر کو ابھرنے نہیں دیتی۔ لیکن اس قسم کے اشعار بہت کم ہیں۔ حسرت ان چند مخصوص شعراء میں ہے جو غزلوں میں تغزل کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ خصوصیت ان کے کلام کا امتیازی پہلو ہے۔ حسرت تمام عمر سیاست سے دلچسپی لیتے رہے، مگر تعجب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی مستقل سیاسی خیالات کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی وجہ یا تو تغزل سے بے پناہ انس ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ سیاست کو انہوں نے شاعری کے لیے اتنا اہل نہیں سمجھا کہ مستقل عنوان بنا کر کچھ لکھتے۔ حسرت کا انتقال 13 مئی 1951 عیسوی کو ہوا۔ تو دوستو، یہ تھا ہماری آج کا ویڈیو حسرت موہانی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور کومنٹ میں اپنے حسین مشورے سے ہمیں نوازیں۔ اور دوستو، ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے۔